یا انسان برائی کا ارادہ کر رہا ہے، اسے نصیحت کرنا ہو تو نصیحت کرنے کے لیے اچھی زبان، اچھے اخلاق، اچھے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی نصیحتوں میں، اپنی تقاریر میں، اپنے خطبات میں، اپنی کانفرنسوں میں، محلے میں گھومتے پھرتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں، مجلسوں میں برائی سے روکنے کے نام پر اگر بدزبانی کا استعمال کرنے لگے، دھمکیاں دینے لگے، چیلنج کرنے لگے، ساری قوم کو ذلیل کرنے لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کشتی کی مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی ہے، اس کے 2 منزلیں ہیں، دونوں منزلیں پر لوگ رہتے ہیں، سمندری سفر طے کر رہے ہیں۔ دونوں منزل والوں کے لیے پینے کا پانی اوپر کے منزل میں رکھا ہوا ہے۔ جو اوپر والے ہیں وہ وہاں سے پانی حاصل کر لیتے ہیں، اور جو نیچے کے منزل والے ہیں انہیں اوپر جا کر پانی لانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بار بار ہم اوپر جائیں، وہاں سے پانی لے کر آئیں، ان لوگوں کے سامنے سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم پانی کا انتظام اپنی منزل پر ہی کر لیں، اور اپنی منزل پر پانی کے انتظام کا طریقہ کیا ڈھونڈا۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم کشتی میں نیچے سے سوراخ کر دیتے ہیں تاکہ یہیں سے ہمیں پانی ملنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایک خیالی مثال بیان کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، نیچے والوں نے جو کام کرنا چاہا ہے کہ ہم کشتی میں نیچے سے سوراخ کر کے پانی لے لیں گے، اوپر والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو ضروری ہے کہ وہ لوگ ان نیچے والوں کو منع کریں۔ اگر وہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نیچے کے منزل میں رہتے ہو، سوراخ کر لو، پانی لے لو، ہلکو جمیعاً، نتیجہ یہ ہوگا کہ سوراخ ہو جانے کے بعد پانی کشتی میں داخل ہوگا
اور جب کشتی میں پانی آئے گا تو صرف نیچے کے منزل والوں کو نہیں ڈبائے گا، پوری کی پوری کشتی ڈوب جائے گی، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر اوپر والے نیچے والوں کو منع کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ نیچے سوراخ مت کرو، ہمارے پاس آئیے، یہیں سے پانی لیجئے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ چاہیں تو ہم پانی آپ کو لا کر بھی دے دیں گے، لیکن برائے کرم آپ نیچے سوراخ نہ کریں۔ اگر انہوں نے نیچے والوں کو کشتی میں سوراخ کرنے سے منع کیا، نجو و نجو جمیعاً، یہ نیچے والے بھی ڈوبنے سے محفوظ رہ جائیں گے اور اوپر والے بھی نہیں ڈوبیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فی، یہ جو مثال ہے یہ مثال ان دو قوموں کی ہے یا ان دو طرح کے لوگوں کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہتے ہیں اور دوسرے جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک ہیں جو نظام کی پابندی کر رہے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو نظام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے اس کشتی کے لوگوں کو کہ جو لوگ بھی نظام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو اس مخالفت سے روکیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنا صحیح راستے پر ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، ہم غلط کام نہیں کر رہے ہیں، ہم نظام کے پابند ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھی اگر نظام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی مخالفت کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب نازل کر دے تو وہ عذاب ایک ایک فرد پر نازل نہیں ہوگا، پوری قوم پر نازل ہو جائے گا اور سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس فتنے سے بچو، اس عذاب سے بچو، اس مصیبت سے بچو کہ جو تم میں سے صرف خاص لوگوں پر، چند لوگوں پر نازل ہونے والا نہیں ہے، اس عذاب سے بچو جو تم میں سے ظالموں پر نازل ہونے والا نہیں ہے، وہ سب پر نازل ہونے والا ہے۔ لہذا جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر جو غلط کام کرنے والے لوگ ہیں، جو رب کی ایسی نافرمانی کرتے ہیں کہ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نصیحت کرتے رہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جب بھی تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو، آپ کا چھوٹا بھائی ہے اسے بھی آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو، آپ ان کے رہنما، رہبر ہو، لیڈر ہو، اپنی قوم کے لوگوں کو ہاتھ سے روک سکتے ہو، آپ کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، پولیس ہے، فوج ہے، یہاں بھی آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو۔ لیکن فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ اس حالت میں ہو کہ آپ کے پاس ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر اپنی زبان کا استعمال کر کے اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ، اسے متنبہ کرو، اس کے کام کے انجام کے بارے میں بتاؤ، اسے خیر کا راستہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناؤ، برائی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اسے یہ سمجھاؤ، اسے یہ بتاؤ کہ آپ اگر برائی کرو گے
آپ کی برائی کا اثر آپ کے گھر پر بھی ہوگا، آپ کے دوستوں پر بھی ہوگا، آپ کے معاشرے پر ہوگا. آپ تو تباہ ہو ہی رہے ہیں، اور بھی آپ کے ساتھ کئی لوگ برباد ہو جائیں گے. تو ہو سکتا ہے اس طرح سے سمجھانے سے وہ آدمی سمجھ جائے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر آپ زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ میں زبان کھولنے جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے وہ انسان میری بات ماننے کے اور زیادہ فساد برپا کرے گا. میں کچھ بولنے جاؤں گا، وہ میرے گھر پر حملہ کر دے گا، میرے گھر والوں کو مارے گا، میری معیشت کو تباہ کر دے گا، میرا بڑا نقصان کر دے گا. فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نقصان بڑھنے والا ہے. تب آپ نے فرمایا تب ایسی صورت میں کم سے کم اتنا تو ہو کہ آپ برائی کو دل سے برا سمجھو. کہ آدمی برائی کو دل سے برا سمجھنے لگے تب بھی یہ سمجھیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے. اور اگر کسی آدمی کے پاس طاقت ہوتے ہوئے وہ ہاتھ سے نہ روکے، زبان کے استعمال کرنے کی قوت ہے، زبان کا بھی استعمال نہ کرے، اور کم سے کم دل میں بھی اس کو برا نہ سمجھیں، اس کو ہلکے میں لیں، برائی کو ایک عام عادت سمجھیں، اپنے معاشرے کا کلچر سمجھیں، یا ترقی یافتہ زمانے کا یہ رواج سمجھ جائے، تب ایسی صورت میں وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، اس میں ایمان نہیں ہے. اس کو ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح نئے سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے اپنے آپ کا مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہو. اور جب انسان برائی کو برائی نہ سمجھے تب برائی کی کثرت ہونے لگتی ہے، برائی بہت زیادہ پھیلنے لگتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں برائی کے خاتمے کے لیے ہمیشہ کوشش کی، اور اس کے لیے اپنے طریقے بھی بتائے. آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، خلفائے راشدین وہاں موجود تھے، بھلا معاشرے میں شہر میں ایسی ہستیاں ہوتے ہوئے کون برائی کرے گا؟ اس کے باوجود بھی برائی ہوتی تھی. اس شہر میں پیغمبر تھے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. اسی شہر میں خلفائے راشدین بھی موجود تھے، اسی شہر میں امہات المومنین بھی رہا کرتے تھے. بڑی بڑی شخصیتیں وہاں موجود تھیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہیاں اور برائیاں ہوتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان برائیوں کے خاتمے کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں اسی لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. آپ سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں، ہر نبی کی جتنی قومیں گزر چکی ہیں، ان تمام قوموں میں سب سے بہترین قوم تم لوگ ہو. یعنی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم. اور یہ قوم کب تک رہنے والی ہے؟ یہ قیامت تک. ان کی بہتری کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ سب سے بہتر ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. کیونکہ اب آخری نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب قیامت تک کے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری نبی کی اس امت پر ہے. اس دین کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری، بعد والوں تک صحیح شکل میں پہنچانے کی ذمہ داری ہر موجودہ افراد کے اوپر ہے. آج ہم پر ذمہ داری ہے ہمارے بعد والوں تک پہنچانے کی. ہم سے پہلے لوگوں کی ذمہ داری تھی ہم تک پہنچانے کی، ہمارے بعد والوں کی ذمہ داری ہوگی ان کے بعد والوں تک پہنچانے کی. یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے. اور جب ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی رہے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بھلائی کا حکم کیسے دینا ہے اور برائی سے کیسے منع کرنا ہے، شروعات کہاں سے کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ان سے کہا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، اس علاقے میں نصارہ رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں، ان کے علاقے میں جانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی آپ دعوت دو وہ دعوت ہے توحید کی۔ سب سے پہلے وہاں توحید کی دعوت دو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ اگر وہ توحید کو قبول کر لیں تو انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ پہلے توحید کی دعوت دینا ہے۔ ایسی جگہ جہاں کے لوگ توحید کو مانتے نہیں ہیں، جہاں پر شرک ہوتا ہے، وہاں جب آپ امر بالمعروف کا کام کرتے ہو تو ایسی جگہ پر پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، چاہے وہاں یہودی ہوں، چاہے وہاں نصارہ ہوں، چاہے وہاں کفار ہوں، یا چاہے اس جگہ پر ایسے مسلمان ہوں جو شرک میں مبتلا ہیں۔ تو وہاں امر بالمعروف کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انہیں توحید کی دعوت دیں۔ جب توحید کی آپ دعوت دیں، توحید وہ قبول کر لیں، تب انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نمازیں فرض کی ہے، پھر روزہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، باقیہ مسائل ان سب کی انہیں نصیحت کرتے جائیں۔ تو بھلائی کا حکم دینے میں ہمیں توحید کی دعوت کو سب سے مقدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جب ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو بھلائی کا حکم کیسے دینی چاہیے؟ ہم کسی کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو روزہ، حج اور دیگر خیر کے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، لیکن دعوت میں آپ کے نرمی ہونی چاہیے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِيَكُنْ أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ بِمَعْرُوف، بھلائی کا حکم بھلے طریقے سے ہونا چاہیے، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ بِغَيْرِ مُنْكَرٍ، اور برائی سے روکنا یہ برائی کے بغیر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھلائی کا حکم دے رہے ہوں لیکن برائی کے طریقے سے۔ کسی کو اچھے کام کا حکم دینا چاہتے ہو گالیاں دے کر، کسی کو نماز کی طرف بلانا چاہتے ہو انہیں ذلیل کر کے، کسی کو توحید کی دعوت دینا چاہتے ہو تو انہیں رسوا کر کے، انہیں برا کہہ کے، زبان کا غلط استعمال کر کے۔ بھلائی کا حکم بھلے طریقے سے ہونا چاہیے، اچھی زبان سے ہونی چاہیے، اچھے الفاظ سے ہونا چاہیے۔ تقریباً آج سے 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے، اسی شہر میں ایک علاقے کے ایک خبر آئی تھی، اخبار والے نے اس کو اپنے اخبار میں جگہ دیا تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک گھر سے ایک نوجوان بچی فرار ہو گئی، ماں باپ نے کمپلین کیا، اس کے بعد پولیس کی تحقیقات کے ذریعے وہ بچی کو گھر واپس لایا گیا۔ پوچھا گیا آپ گھر سے کیوں بھاگ گئے؟ بچی کہنے لگی ہم اسکول سے آتے ہیں، تھکے ماندے ہوتے ہیں، گھر پہ آنے کے بعد ہماری امی، ہماری والدہ سر پر چڑھ جاتی ہیں، چلو بیٹھو قرآن پڑھو، بیٹھو قرآن پڑھو، بیٹھو قرآن پڑھو، اور گالیاں دیتی ہیں، مارتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، کہتی ہیں قرآن پڑھو۔ ہم کہتے ہیں ابھی وقت ہے، ابھی اسکول سے آئے ہیں، تھوڑا آرام کریں گے، شام کا وقت ہوگا جب پڑھیں گے۔ مانتی نہیں ہیں، بار بار ماں کے ان الفاظ سے تنگ آ کر ہم بھاگ گئے تھے۔
یہ حقیقی واقعہ ہے کہ کوئی انسان کسی کو بھلائی کا حکم دے اور بھلائی کا حکم دینے میں اتنی سختی اپنائے کہ اس آدمی کو وہ کام سے ہی نفرت ہو جائے، یا وہ آدمی کوئی دوسرا بڑا برا کام کر بیٹھے. اور ایسے ہمارے درمیان میں بہت ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور کبھی کسی کو بھلائی کا حکم دیتے دیتے اس سے اتنی نفرت کرنے لگتے ہیں. میں نے تم کو نماز کے لیے بلایا تھا، آپ نہیں آئے، چلیے آج سے آپ کی میری بات بند. اب آپ ہمارے گھر آنا نہیں، ہم آپ کے گھر آئیں گے نہیں، اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا. ہم نے فلاں کام کرنے کے لیے آپ سے کہا تھا، آپ نے نہیں سنا، چلیے آج سے ہمارا تمہارا بائیکاٹ. اب آج سے ہم تمہارا کوئی کام نہیں کریں گے، اب تمہیں ہم نقصان پہنچائیں گے. وہاں بدلہ لیا جاتا ہے، انتقام لیا جاتا ہے. بھلائی کا حکم یہ طریقے سے نہیں ہوتا، بھلائی کا حکم بھلے طریقے سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ خلیفہ مامون کے سامنے ایک داعی شخص، ایک عالم دین، جس شخص کو یہ لگا کہ خلیفہ مامون نے کوئی غلطی کی ہے، وہ اسے نصیحت کرنے کے لیے پہنچ گئے. خلیفہ کے دربار میں پہنچتے نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کرتے کرتے سخت جملے استعمال کرنے لگتے ہیں. خلیفہ مامون کہتے ہیں ارفق، ذرا نرمی سے بات کرو، ذرا نرمی سے بات کیجیے ہم سے. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں خلیفہ ہوں. ارفق، قد بعث اللہ من هو خیر منک الى من هو شر منک وامرہ بالرفق. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بہتر انسان کو مجھ سے بدتر انسان کے پاس بھیجا تھا. آپ سے بہتر انسان کو مجھ سے بدتر انسان کے پاس بھیجا تھا، اور بھیجتے ہوئے نرم زبان استعمال کرنے کا حکم دیا تھا. اور اللہ نے کہا تھا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی. آپ موسیٰ سے بہتر نہیں ہو، میں فرعون سے بدتر تو نہیں ہوں. آپ سے بہتر موسیٰ تھے، مجھ سے بدتر انسان فرعون تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان سے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ. اس کے پاس جاؤ اور نرم زبان استعمال کرو. اللہ نے موسیٰ اور ہارون سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا نرم زبان استعمال کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ. وہ بڑا طاقتور ہے، وہ جابر قسم کا انسان ہے، اس نے ہزاروں انسانوں کا قتل کیا ہے، ہزاروں بچوں کا قتل کیا ہے، وہ انسانوں کو غلام بنا کر رکھتا ہے. لیکن آپ جائیے اس کے سامنے اور نرم زبان استعمال کر کے اسے نصیحت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس بات کی تعلیم دی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے جس شخص کو ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں یا برائی سے روکتے ہیں، وہ چاہے جتنا سخت ہو، آپ کے اندر نرمی ہونی چاہیے، آپ کی زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت زبان، سخت دل والے ہو گئے تو یہ جو صحابہ کی بڑی جماعت، یہ افراد جو آپ کے قریب آتے ہیں، مسلمان بھی آپ سے محبت کر رہے ہیں اور غیر بھی آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، انہیں بھی آپ پر اعتماد ہونے لگا ہے، یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا آپ کے پاس. آپ کی زبان میں سختی ہو، آپ کی زبان میں نرمی ہو، اور آپ کے دل میں بھی نرمی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے نرمی کا استعمال کرتے تھے. ایک نوجوان انسان آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی الزنا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے.
آپ سید المرسلین ہیں، آپ حاکم بھی ہیں، آپ کے پاس مجرم اگر پکڑا جائے زنا کے جرم میں تو اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ شخص آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کو دیکھتے ہیں، کہا اسے قریب لاؤ، صحابہ سے کہتے ہیں ذرا قریب لاؤ۔ جب اس شخص نے صحابہ کے سامنے نبی سے اجازت مانگی تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کو روکا، کہا اسے میرے سامنے لاؤ، نزدیک آپ کے سامنے بٹھایا گیا۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ شادی نہیں کیا ہے، طاقت ہے، اب برا کام کرنا چاہتا ہے تو کوئی تو صورت ہو سکتی ہے برائی کی، تو آپ اجازت دے دیجیے، آپ نبی ہیں، نبی اجازت دے دے تو جائز ہو جائے گا۔ آپ نے اس سے پوچھا اتحبہ لاختک، اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہو گے؟ وہ شخص پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کذالک الناس لا يحبون لاخواتهم، جیسے آپ اپنی بہن کے ساتھ زنا نہیں کرنا چاہتے ایسے ہی دوسرے لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ زنا ہو۔ اتحبہ لامک، کیا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کذالک الناس لا يحبون لامہاتہم، ایسے ہی جیسے آپ نہیں چاہتے ویسے دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کی ماں کے ساتھ زنا ہو۔ آپ نے بیٹی کا بھی تذکرہ کیا۔ اس طرح سے نصیحت کرنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اب اس نوجوان کو عقل آ گئی ہے، اب سمجھ میں آنے لگا ہے کہ زنا ہوتا کیا ہے، یہ زنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کو اندازہ ہونے لگا، اپنے سوال پر افسوس ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نرمی کا اظہار کر کے اس کو تسلی دے دی، اس کو اس کی برائی سے روکا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو تو پاک کر دے اور اس کے شرمگاہ کی تو حفاظت کر لے، وغفر ذنبہ، اور اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ داعی کی صفات ہے۔ جب کسی انسان کو برائی کرتے دیکھنا ہے یا انسان برائی کا ارادہ کر رہا ہے، اسے نصیحت کرنا ہو تو نصیحت کرنے کے لیے اچھی زبان، اچھے اخلاق، اچھے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی نصیحتوں میں، اپنی تقاریر میں، اپنے خطبات میں، اپنی کانفرنسوں میں، محلے میں گھومتے پھرتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں، مجلسوں میں برائی سے روکنے کے نام پر اگر بد زبانی کا استعمال کرنے لگے، دھمکیاں دینے لگے، چیلنج کرنے لگے، ساری قوم کو ذلیل کرنے لگے کہ فلاں قوم ہے، آئے میرے سامنے میرا مقابلہ کر کے دکھا دے، کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو آج تک میرے سوال کا جواب دے۔ کیا ہے یہ دین ہے؟ یہ بازاری کام ہے، اس کو دین نہیں کہتے، اس کو دین نہیں کہا جاتا، نہ یہ آدمی دیندار ہو سکتا ہے۔ اسی بولنے والے آدمی کو دین کی ضرورت ہے، اسی انسان کو نصیحت کی ضرورت ہے۔ کوئی کہتا میں 10 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں، میرے فلاں سوال کا جواب دے دے۔ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، کوئی ہے اس مسئلے کا جواب دے کر دکھا دے، 10 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، پیسے کہاں سے لائیں گے؟ یہ اعلانات، ایسی دھمکیاں، ایسی باتیں، اور پھر جب جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، نصیحتیں کرنا ہوتا ہے، قوم کو سمجھانا ہوتا ہے، تو باقاعدہ دوسرے مسلمانوں کو، ایک مسلک کے جلسے ہو رہے ہیں، وہ مسلک کے مسلمان جن کے اطراف میں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین بیٹھے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ہزاروں مسلمانوں کی مجلس میں یہ علماء کرام لاکھوں مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں،
ان کا نام لے لے کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں، ہم بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں، ہم داعی ہیں، ہم دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ہم نبی کے پیروکار ہیں، نبی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ایسا کہہ کر وہ نبی کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ نبی کا کبھی یہ طریقہ نہیں رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی سختی استعمال نہیں کی۔ کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تبھی تو آپ داعی ہو، آپ کو موقع ملا ہے اسے سمجھانے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ غلط کام کرنے والے شخص کو آپ ذلیل کرو، کیونکہ جو انسان برائی کے راستے پر جا رہا ہے، اگر اس برائی کے راستے پر چلنے والے شخص کو آپ ذلیل کرو گے، رسوا کرو گے، گالیاں دو گے، دھمکیاں دو گے، تو آپ 10 بار قرآن پڑھ کر سنا دو، وہ آدمی آپ کی باتیں نہیں سننے والا ہے۔ گویا کہ یہ جو بد زبانی کرنے والے افراد ہیں دعوت کے نام سے، یہ دین کی دعوت میں رکاوٹ ہیں، یہ دین کی دعوت میں رکاوٹ ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت میں یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک فرقے کو لے کر دوسرے افراد کو، دوسرے فرقوں کو گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کو، ہزاروں لوگوں کو آپ کی بات سننے سے وہ روکتے ہیں۔ کوئی انسان مشرک ہو تو بھی اس سے اچھی زبان کا استعمال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو آپ نے ایک مرتبہ قیدی بنا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا، اور جب اس کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیسے ہو، ثمامہ کیسے ہو۔ ثمامہ کافر ہیں، مشرک ہیں، نبی کے دشمن ہیں، صحابہ کے مخالف ہیں، انہیں مسجد نبوی کے اندر پکڑ کر رکھا گیا ہے۔ نبی ان کے پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، کیسے ہو، آپ قیدی ضرور ہو ہمارے پاس، لیکن کیسے ہیں آپ، کھانا پینا رہنا یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا۔ صحابہ سے آپ نے کہا اچھے سے اچھا کھانا لائیے، انہیں کھلائیے، ان کا خیال کیجئے، گرچہ کافر ہیں آپ مسلمان ہیں، آپ نماز پڑھو گے یہ سنیں گے، آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے یہ دیکھیں گے، آپ اچھی باتیں بولو گے یہ سنیں گے، یہ اپنے قوم کے سردار ہیں، یہ اپنے قوم کے سردار ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہمیں برا کہتے ہیں، لیکن جب یہ ہمارے سامنے آئیں گے ہم انہیں برا نہیں کہیں گے، ہم انہیں برا نہیں کہیں گے، ورنہ وہ برا کہیں ہم برے کہہ رہے تو ان میں ہم میں فرق کہاں سے ہوا، کہاں سے ہم دونوں کے درمیان فرق ہوگا۔ نبی کی یہ نرمی، نبی کی یہ اخلاق تھے۔ ثمامہ بن اسال جب ان کو چھوڑا گیا کہ جائیے آپ اپنے گھر پر، آپ کو کوئی سزا نہیں ہوگی یہاں پر، وہ جانے لگے، لیکن جاتے ہوئے پیر لڑکھڑا گئے۔ انہوں نے کہا ایسی جگہ، ایسی شخصیتیں، ایسے لوگ، اتنے اچھے اخلاق والے، ان لوگوں کے پاس سے میں جاؤں اور ان کے اخلاق کو لیے بغیر جاؤں، ان کا دین لیے بغیر جاؤں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ باہر گئے، انہوں نے غسل کیا اور نبی کے سامنے آئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا، نرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو لیڈران قسم کے افراد ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سے مسلمان لیڈران کو گالیاں دے رہے ہیں، فلاں لیڈر نے ہندوستان میں یہ کام کیا، ابھی چند دنوں میں ایسا کام ہونے والا ہے۔ علماء بھی ان کو ذلیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری بد زبانی کی وجہ سے، ہماری سخت کلامی کی وجہ سے حالات اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کافر، وہ گالی دیں گے، وہ کافر ہیں، وہ برا کہیں گے، وہ کافر ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دیں گے، وہ کافر ہیں، لیکن آپ تو مسلمان ہو، آپ تو مسلمان ہو۔ گالیوں کا بدلہ گالیوں سے، برائی کا بدلہ برائی سے، پھر یہ مسلمان اور یہ کافر، ان دونوں میں فرق کہاں سے ہوا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں
میڈیا کے اندر بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو میڈیا میں بیٹھتے ہیں انتہائی گندی زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ گندی زبان کی وجہ سے، بری زبان کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ کافرین کے دلوں میں اور نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرعون کے بارے میں کہا تھا، وہ فرعون جس فرعون کو جب یہ پتا چلا کہ میرے شہر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میرے ملک کا مخالف ہوگا، تو اس فرعون نے بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور انہی بچوں میں سے ایک بچے تھے جن کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام۔ یہ پیدا ہو گئے، یہ پیدا ہوئے، ان کی ماں نے ان کو سمندر کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ فرعون جابر انسان اس بچے کو پکڑ کر قتل کر دے گا۔ یہ بچہ دریا سے نکلا، اسی فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، فرعون کے گھر میں بچہ پلا، بڑا ہوا، اور بعد میں ساری دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوا۔ اس موسیٰ کو یہ پتا تھا کہ اس جابر انسان نے میرے جیسے ہزاروں بچوں کا قتل کیا ہوا ہے، میری قوم کے ہزاروں بچوں کو انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے۔ اس موسیٰ کو بھی جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ آپ وہاں جا رہے ہو فرعون کے پاس، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، ایسے جابر اور ظالم انسان، قاتل انسان کے پاس جا رہے ہو تو وہاں جانے کے بعد بھی نرم زبان کا استعمال کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کے زبان کی نرمی، اچھی باتیں تو اچھی ہے ہی، نبی کی باتیں، نبی کی تعلیمات تو اچھی ہوتی ہیں، لیکن اچھی باتیں اگر اچھے طریقے سے آپ پیش کرو گے، نرمی سے پیش کرو گے، تو یہ سخت دل والے کی انسان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بدل جائیں، اس کی سختی کے بدلے میں آپ کو سخت نہیں ہونا ہے۔ آج معاشرے میں مسجدیں، مدرسے، علماء، دعات، تبلیغ کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں دکھائی دیتے ہیں، ہر محلے مسجدیں ہیں، ہر جگہ مدرسے ہیں، فلاں کام تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کون تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کون ہے دعوت دیتے ہیں، وہ کون ہے فلاں ہے۔ کس کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ کسے دعوت دی جا رہی ہے؟ شرک جہاں کے وہاں ہیں اور بڑھ رہا ہے، برائیاں جہاں کے وہاں ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سارا برائیوں کا جو بازار ہے یہ تو کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، پھر یہ تبلیغ کہاں ہو رہی ہیں، دعوتیں کہاں دی جا رہی ہیں، یہ خطبے کس کو دیے جاتے ہیں، یہ نصیحتیں کس کو کی جا رہی ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی مجلس میں بیٹھ کر اپنی مجلس کے باہر کے تمام لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، اسی لیے ان کی زبان میں اثر نہیں، اسی لیے ان کی دعوت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت دیتے ہوئے اچھی زبان کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے، بری زبان سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، برے اخلاق سے، برے کردار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔